بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جس میٹیریل سے اور جس مواد سے پیدا کیا گیا اسی سے ہی حضرت حوا کی بھی تخلیق ہوئی۔ قرآن پاک نے خلقکم من نفس واحدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیراً، کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی اور خیر خواہی اور بھلائی سے کام لیا کرو۔ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِن ضِلْعٍ، کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پسلی سے پیدا کرنا، اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں واقعی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ خلق الانسان من عجل، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو کمزوری ہے یا یہ جلد بازی ہے، یہ کوئی میٹیریل نہیں کہ جیسے مٹی ہوتی ہے یا کوئی اور شے ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت، اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا، بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ کالضلع، یہ جو عورتیں ہیں یہ پسلی کی طرح ہیں۔ تو جب ہم پسلی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لچک ہوتی ہے، ایک حد تک اس کو ٹیڑھا کیا جا سکتا ہے، اس پر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، خاندان کا بڑا بنایا ہے، اور عورت کو اسی خاندان اور اسی فیملی اور اسی گھر میں مرد کے بعد ذمہ دار بنایا ہے۔ تو مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خبردار کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا وہ معاملہ رکھیں، خیر خواہی کا، بھلائی کا اور اچھائی کا، کہ عورتیں ایک حد تک تو ایک بوجھ کو، ایک وزن کو اٹھا سکتی ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھا سکتی۔ ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کی شخصیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، اور ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ ان پر وہ بوجھ ڈالا جائے جو ان کی طبیعت، ان کی شخصیت اور ان کی فطرت کے خلاف ہے اور اس سے زیادہ ہے۔ ورنہ کیا صورت بن جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے پسلی ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح پھر گھر بھی بکھر جاتے ہیں، پھر طلاق واقع ہوتی ہے، اور مرد اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے اور سخت رویے کی وجہ سے اپنی عورت کو بھی اپنے سے دور کر بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ جیسے پسلی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک حد سے زیادہ وہ بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی، اسی طرح مردوں کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ عورتوں کی نزاکت کو، ان کے لچک پن کو ہمیشہ مس یوز نہ کریں، بلکہ ان کے اسی لچک کو اور ان کے اسی ٹیڑھے پن کو، اسی نزاکت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایک علیحدہ شخصیت اور ایک علیحدہ طبیعت اور ایک علیحدہ عادات عطا کی ہیں۔ اگر یہی تعلق مرد عورت کے درمیان ہو، اور خاص طور پر مرد ذمہ دار ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے، جس گھر میں، جس خاندان میں دوسرے کی طبیعت کو، اس کی عادات کو، اس کے مزاج کو سمجھ کر اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ گھر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی نہیں ہوتے، اور نہ وہاں پر طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔